بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رات کا پہر تھا، میرا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ میں نے اپنے گھر کے چاروں طرف ہسارے کھینچ رکھا تھا، اس لیے میرے دشمن میرے گھر کی دہلیز پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے انتظار تھا اپنے مخبر کا، جو وقت حالات کا جائزہ لینے کافی دیر سے نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہ پلٹا تھا۔ جو لمحے پر لمحے گزرتے جا رہے تھے، میری فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے اندھیرے میں سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں نے خوب اندھیرے میں اسے تلاشنے کی کوشش کی۔ وہ چلتی ہوئے میرے قریب سے گزر کر میرے کمرے میں داخل ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ کمرے کے فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھی وہ اپنے پنجے چاٹ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ وہ بدستور آنکھیں بند کیے پنجے چاٹنے میں مصروف تھی۔ میں بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں بند کر کے ہلکی سی آواز نکالی، میاؤں، اور پھر چٹائی پر پھیلتے ہوئے دم ہلانے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، شاباش۔ میں اپنا ضروری سامان اٹھا کر گھر سے نکل آیا۔ گلی میں اندھیرا تھا، میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور تیز قدم اٹھاتا اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ تقریباً 25 منٹ چلنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے کافی لوگ آ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ محلے سے باہر نکل کر میں نے اپنی منزل کی طرف قدم رکھا ہی تھا کہ سرد ہوا نے میرے بدن کو پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں اپنے قدم جما چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، خوب اندھیرے میں کئی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ دور تک ویرانی اور وحشت تھی، ماحول پر سکوت طاری تھا۔ اچانک کتوں کی بھونکنے کی آواز نے پرسکوت ماحول کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ کنواں کھودنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، اور جب تک یقین کامل ہو، کامیابی یقینی ہوتی ہے، اور جہاں یقین ڈگمگائے، سمجھو ساری محنت رائے گا گئی۔ پیر و مرشد کی بات یاد کرتے ہوئے چل پڑا۔ آوازیں مسلسل بڑھنے لگی اور میرے لبوں پر ورد جاری ہو گیا۔ کہیں کتے تو کہیں عجیب زبان نے مجھے خبردار کیا۔ میں منزل کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ جلدی ہی مجھے پرانا قبرستان دکھائی دیا۔ یہ قبرستان کافی پرانا تھا، کچھ فاصلے پر سرکاری اسکول بھی تھا۔ قبرستان کے باہر پرانا برگد، یہی میری منزل تھی۔ جو میں قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، شور مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا میں جتنا آگے بڑھتا ہوں زمین مجھے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اللہ اکبر! میں نے چلتے ہوئے بلند آواز میں اپنے خدا کو پکارا۔ زمین تھم گئی، شور تھم گیا۔ اللہ اکبر! میں نے بلند آواز میں کہا، اب نہ زمین رینگی اور نہ شور ہوا۔ چند لمحوں بعد میں برگد کے درخت تلے کھڑا تھا۔ میں نے جگہ منتخب کی اور ہسارے کھینچ کے بیٹھ گیا۔ اپنا مطلوبہ سامان نکالا، مشق ازفر چھڑکا، چراغ روشن کیا اور تسبیح کو عقیدت سے چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا کر ورد کرنے لگا۔ یہ تسبیح میرے پیر و مرشد کی تھی جو انہوں نے مجھے عنایت کی تھی۔ اچانک برگد کے درخت پر بھوچال سا آ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں برگد کے ارد گرد گھوم رہا ہوں۔ میری آنکھیں بند تھی۔ آندھی اور طوفان اتنا شدید تھا کہ ایک پل کو لگ رہا تھا کہ میں بھی اس طوفان کے نظر میں ہو جاؤں گا، مگر یہ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ بس اللہ کے حکم سے تھم جا۔ طوفان تھم گیا۔ میں نے ورد مکمل کر لیا، مگر چراغ بجھ چکا تھا۔ ہنسی کی دبی دبی آوازیں ابھری جو کہوں میں بدل گئی، تم نے کیا سوچا تھا کہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا؟ غیبی آواز میں گھبراہٹ تھی، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ میں نے کہتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا، ایک عورت مجھے گھور رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کے حال واضح تو نہیں تھی، لیکن مجھے معلوم تھا وہ نہایت کریا شکل کی تھی۔ میں نے دوبارہ چراغ روشن کیا اور پھر ورد پڑھنے لگا۔ اپنی بکواس بند کرو، میرے کان وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دوری ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ دبی دبی آواز میں ہنسی کی آوازیں پھر ابھری اور کہوں میں بدل گئی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی، آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ میں نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے ورد خاص جاری رکھا، آنکھیں کھولو اور دیکھو محمد ساجد، ورنہ خسارے میں رہو گے۔ میں نے توجہ نہ کی اور ورد کرتا رہا۔ اچانک مجھے اس کی چیخ سنائی دی، جسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ مجھے اندر تک دہلا گیا۔ میری چھوٹی سی غلطی نے مجھے ناکامی سے ہمکار نہ کیا۔ وہ اس کے شکنجے میں تھا،
اس کی گردن اس کے سیاہ ہاتھوں میں تھی۔ وہ میری نظر کا فریب نہیں تھا، وہ معصوم اور واقعی اس کے قبضے میں تھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ آتے وقت میں اس کے گرد حسارہ کرنا بھول گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں نے رعبدار آواز میں کہا۔ حسن حصار سے باہر آ جا۔ کیا نجات کی ساری رائے مسدود ہو گئی ہے؟ کیا میرا یقین متزلزل ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں، آج فیصلے کا دن ہے۔ اسے چھوڑ دو، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اسے چھڑانے، ورنہ میں اس کی گردن مروڑ دوں گی۔ نہیں، میں تیار ہوں۔ میں نے پیر و مرشد کو پکارا اور تسبیح کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ میں حصارے سے باہر نکل آیا۔ ایک بار پھر شور ہوا جیسے بہت سے لوگ جیت کا جشن منا رہے ہوں۔ آؤ آؤ، اسے لے جاؤ، یہی چاہتے تھے نا تم؟ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ تم اس معصوم کی جان چھوڑ دو۔ یہ انسان ہے اور تم خبیث کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ تمہارا اور اس کا کیا میل؟ یہ میرے بیٹے کی پسند ہے، وہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ نہ تو یہ تمہاری اولاد ہے، نہ اس سے تمہارا کوئی رشتہ۔ چند کاغذ کے ٹکڑوں میں اپنی زندگی مت تول۔ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے اس بچے کو اپنے بیٹے کا کھلونا بنا سکتی ہو۔ وہ ایک لمحے کو حیرانگی کے سمندر میں ڈوب کے ابھری۔ یہ چال ہے تمہاری؟ بچے کی گردن میرے ہاتھ میں ہے اور تم کھیل رہی ہو۔ میں نے بچے کو دیکھا، وہ زندہ تھا مگر تاغوتی طاقتوں کے زیر اثر بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو مر بھی گیا تو بھی یہ بچہ ہمارا ہی ہوگا۔ کیا تو اتنی قدرت رکھتی ہے مجھے چھو بھی سکے گی؟ بدبخت، تو بھول رہا ہے تو حسن سے باہر کھڑا ہے۔ بچہ مجھے دے دے۔ اس نے مجھے غصے سے گھورا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے ہو گئی۔ بچہ مجھے دے دے ورنہ میں تجھے جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ میری آواز قبرستان کے ویرانے میں گونجی۔ وہ غصے میں پھنکارتی میری طرف بڑھتی۔ اس سے پہلے میری تسبیح والا ہاتھ اس کی گردن پہ تھا۔ میری لبوں پر ایک بار پھر ورد جاری تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ نے یوں پکڑا جیسے وہ سوکھی لکڑی ہو۔ قبرستان چیخوں سے گونجنے لگا۔ پھر میں نے برگد سے شعلے نکلتے دیکھے۔ میں نے بے ہوش بچے کو اٹھا لیا اور مڑ کر اپنے حصارے کی جانب دیکھا جہاں چراغ روشن تھا، اور پاس وہ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میاؤ۔ پھر وہ اپنے اصل روپ میں آتے ہوئے بولی، جناب پیر و مرشد کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ پہ لپٹی تسبیح کو دیکھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ اپنی گلی سے دوسری گلی میں نے قدم رکھا تو بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ جا لوٹ جا، کہ تو نے اپنی ماں کا انجام نہیں دیکھا۔ پھر رونے کی آواز دور دور سے ہوتی گئی۔ گلی کے تیسرے مکان کی میں نے ڈور بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھلنے والی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس بات کو چھوڑ بے عرفان صاحب، صرف اس بات کا دھیان رکھیں آپ کے بچے ویرانوں میں نہ کھیلا کریں۔ صبح کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر بچے پر دم کرا لیجئے، کل آپ دم کرانا بھول گئے تھے۔ اجازت دے۔ میں نے بچے کو باپ کے حوالے کر دیا۔ اتنے میں آذان کا آغاز ہوا اور میرے قدم فلاح کی پکار کی جانب اٹھنے لگے۔ جاتے جاتے آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھے، انہیں ویران جگہوں سے دور رکھے۔ جنات اور شیاطین ایسی جگہوں کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اور انجانے میں انسان ان کا نقصان کر دیتا ہے۔ یہ بچہ بھی شیاطین کے بچے سے انجانے میں گھل مل گیا، کیونکہ وہ انسانی روپ میں ہی اس سے ملتا تھا۔ خدا کا شکر تھا اس بچے کے والدین بروقت میرے پاس لے آئے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے معصوم بچے کو کھو بیٹھتے۔ ہمیشہ یاد رکھے، ناری مخلوق صبر برداشت کی دولت سے محروم ہوتی ہے اور وہ جلدی غصے میں آ کر ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، اس طرح کی ہارر اسٹوریز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔